ہم آپ کو آزاد کر دیں گے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم کی کیا اہمیت تھی ان کی نظر۔ دعوت و تبلیغ کے ذریعے ہم نے جنت حاصل کرنے کا جو ہمارا ایک نظریہ ہے، مختلف علماء کرام سے میں ملا ہوں، جس میں امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب ہیں، ادھر دفتر میں آئے تھے، اور بھی کافی عرفان الحق صاحب ہیں، اور بھی معروف جو ہے نا، وہ ذکر میں اس لیے نہیں کر رہا تو کوئی کسی مکتبہ فکر سے کوئی کسی سے، میں تو سب سے ملا ہوں۔ تو یہ ایک راستہ ہے جس پہ چل کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، یہ کمپلیٹ راستہ نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ، اس سے ہم اپنے کردار، اپنے خیالات، اپنے جو ہے نا وہ کریکٹر بلڈنگ کر کے بھی صرف ایک راستہ اپنائیں گے، اس سے کامیاب نہیں ہوں گے۔ تبلیغی جماعت کو بنے میرے خیال پاکستان سے زیادہ سال ہو گئے، یہ اس میں تھی، برِ صغیر میں بنی تھی۔ آج اتنے زیادہ لوگ ہیں، آج بھی اجتماع میں دیکھیں کتنے شریک ہیں، لیکن کیا وہ مل کے اسرائیل کے مظالم کو روک سکے ہیں؟ کیا ان کی طرف سے کوئی آواز اٹھائی گئی ہے؟ صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کے جو ہے وہ اسلام پہ عمل کریں، گناہوں سے بچیں اور نیکیاں کریں، اور اس کے ذریعے اپنی جنت کا حاصل کر لیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ان کا آگے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ذہن یہ ہے کہ آگے جا کے وہ ایک طاقت کے طور پہ بنے اور ریزسٹنس شو کریں، اگر ایسی چیز ہے تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ہم نے تو یہی سنا ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، یہ کرنا بھی چاہیے، ہم نے بھی اس پہ عمل کرنا ہے، لیکن یہ ایک راستہ ہے، اس پہ تمام جماعتیں عمل کر رہی ہیں، یہ ایک راستہ ہے۔ دوسرا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دفاع بھی کرنا ہے اپنا۔ اگر ہم سازش کے ذریعے آگے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، سازش کے لیے دوسروں کو زیر نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے پاس حق ہے ہم اپنا دفاع کریں۔ دفاع کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں بیرونی طاقتیں جو ہیں، ہمارے جو غیر ملکی طاقتیں یا ان کے سہولت کار جو ادھر بیٹھے ہیں، وہ کس طریقے سے ہماری قوم کو وہ ڈیمیج کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کیا ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہمارے آنے والے تعلیمی نصاب میں مختلف تبدیلیاں کسی بھی طریقے سے، کسی بھی ہمارے حکمرانوں کو غیر شعوری طور پہ یا شعوری طور پہ ساتھ ملا کے اس میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں؟ کیا جو ہم نے میٹرک میں قرآن پاک کی آیات پڑھی تھیں سلیبس کے، کیا وہ آج موجود ہیں؟ نہیں موجود ہیں۔ آج اب کافی ساری چیزیں، وہ ہمارے ڈیفنس والے صدر جو ہیں وہ ہم نے انوائٹ نہیں کیے، وہ آئے نہیں ہیں، لیکن ان کو ان چیز پہ بڑا مہارت حاصل ہے، ان کو پتہ ہے، شاید پرویز صاحب کو، تو وہ ہمیں اس سے باقاعدہ آگاہ کریں گے، کیونکہ وہ ہر دفعہ اس میں ریزسٹنس کرتے ہیں۔ کیا ہمیں میڈیا کے ذریعے، ریانی فحاشی کے ذریعے ہماری قوم کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری یونیورسٹیوں میں وہ چیزیں نہیں پھیلائی جا رہی؟ کیا مختلف قسم کے نظریات والے پروفیسر حضرات اور مختلف اسٹوڈنٹس کے ذریعے ہمارے وہ عقیدہ اسلام پر حملے نہیں کیے جا رہے؟ کیا لسانی، علاقائی، پنجابی، بلوچی یا اردو اور مہاجر اور اس طرح سے ہمارے اندر تفرقے سنی شیعہ یہ نہیں پھیلائے جا رہے، ان کو ہوا نہیں دی جا رہی، ان کو ایک گروہ کو قتل کر کے دوسرے گروہ کو ان کے خلاف مخالف بیان بازی دینے پر مجبور نہیں کیا جا رہا؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم نے وہ تباہ و برباد کرنے پہ تلے، تو ہم نے اس کے لیے دفاع کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے ریزسٹنس بننا ہے۔ کیسے بننا ہے؟ پرامن طریقے سے، غیر سازشی طریقے سے، کہ ہم نے ہمارا جو ڈیفنس والا شعبہ ہے وہ انشاءاللہ ایکٹیو ہوگا، وہ ان چیزوں کی نظر میں لا کے، اور ان کو کیسے کیسے ہمیں کہاں پہ پلان بن رہے ہیں، کس طریقے سے ہمیں وہ کس طریقے سے وہ انڈکٹ کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے ہم نے ان کو بچاؤ کرنا ہے، یہ عوام کو ہم نے کس طریقے سے اس کی اویئرنیس دینی ہے، تو یہ ہمارا جو ہے دوسرا طریقہ ہے۔ اب میرا سوال یہ آتا ہے کہ کیا ہم پہلا طریقہ جو ہم نے اپنایا ہے جسٹس والا، جو ہمارا پہلا طریقہ ہے، جس میں ہم نے دعوت و تربیت کے ذریعے اپنے آپ کو بہتر کر لیا، اپنے کردار، اپنے اخلاق کو بہتر کر لیا، اور اس کے بعد ہم نے دوسروں کی سازشوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے بھی ایک پروگرام ترتیب دے لیا، تو پھر تو ہمیں کامیاب ہو جانا چاہیے۔ ہم تو حقوق العباد بھی پورے کر رہے ہیں، اور کوئی ہمیں نقصان بھی نہیں پہنچا رہا، یا نقصان ہم پہنچانے نہیں دے رہے، تو پھر تو ہمیں کامیاب ہو جانا چاہیے نا، لیکن نہیں ہوں گے کامیاب۔
جب تک ہم ریسرچ ٹیکنالوجی میں دنیا سے آگے نہیں نکل جاتے. میں دنیا کے برابر آنے کی بات نہیں کر رہا, میں دنیا سے آگے نکلنے کی بات کر رہا ہوں. ہمیں اس میں آگے جانا ہے, ہمیں 100 سال لگ سکتا ہے, اس میں ہمیں 200 سال لگ سکتے ہیں, ان کو بھی 300 سال لگے ہیں. وہ کوئی راتوں رات کامیاب نہیں ہوئے, آج وہ دنیا پہ حاوی رات میں نہیں ہوئے. ان کو 10 سال نہیں لگے, ان کو 20 سال نہیں لگے, ان کو صدیاں لگی ہیں ہمیں اس مقام تک پہنچانے میں, اور خود دنیا پہ رول کرنے میں ان کو صدیاں لگی ہیں. حالانکہ وہ چند افراد ہیں, چند لوگ ہیں, کروڑوں میں ہیں. لاہور جتنی آبادی بھی ہو سکتا ہے ان کی نہ ہو, لیکن ہمیں بھی اگر 100 سال لگتا ہے تو ہم نے ریسرچ اور ٹیکنالوجی میں دنیا سے آگے نکلنا ہے, اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے. اس کے لیے ڈاکٹر عثمان صاحب کو ہم نے ذمہ داری دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بنائیں گے لاہور میں پہلا, اور ان قریب اس پہ ورکنگ جاری ہے. اس کے اندر ہم ریسرچ کے حوالے سے نوجوان جو ہیں وہ شامل کریں گے, اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کو ایجادات دیں. تو یہ ابتدا ہے, سٹارٹ ہے جو ہم نے کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ان تینوں مقاصد کو حاصل کرنے میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہے. کوئی سیاسی جماعت کا بندہ, چاہے وہ کسی نظریے کو فالو کرتا ہے, پی ٹی آئی کو کرتا ہے, نون کو کرتا ہے, پی ایم ایل این کو کرتا ہے, جماعت اسلامی کو کرتا ہے, وہ کرے, ہم اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہیں. ان 3 مقاصد میں کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. 3 مقاصد میں ادھر بیٹھ کے وہ ان تینوں مقاصد کے لیے کام کریں. کوئی مذہبی عقیدہ رکھنے والا بندہ سوائے وہ گستاخ رسول نہ ہو, گستاخ صحابہ نہ ہو. یہ 2 مین شرط ہیں. اگر کوئی اہل تشیع ایسا ہے جو گستاخ صحابہ کا مرتکب ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا, اور گستاخ رسول تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے نا. تو یہ 2 ہماری مین شرط. ایسا بندہ وہ ہماری جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا. اور اس کے علاوہ تمام مذاہب کے عقیدہ رکھنے والے لوگ وہ سارے ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ پہ جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں ان کو وہ فالو کرتے ہیں, ان کا ذاتی مسئلہ ہے وہ کریں. ہم کسی کے عقیدے کو یہاں پہ نہ ڈسکس کریں گے نہ چھیڑیں گے. اپنے اپنے آپ گھر میں جو جس طریقے سے بھی عمل کرتے ہیں وہ کریں. ملک و ملت کے لیے, ملک و ملت کے اتحاد کے لیے ہمیں سب کو ایک ہو کے ان 3 مقاصد پہ عمل کرنا ہوگا. نمبر 1, اپنے کردار, اپنے اخلاق, حقوق اللہ, حقوق العباد کو پورا کرنا ہوگا. نمبر 2, ہمیں جو قوتیں نقصان پہنچا رہی ہیں مجموعی طور پہ پاکستان کو یا عالم اسلام کو, ان کو دیکھ کے ریسرچ, ان کے انالیسز کر کے, ان کی جانچ پڑتال کر کے, اور ان سے بچاؤ کا لائحہ عمل اپنی قوم کو دینا ہوگا. اور تیسرے نمبر پہ ریسرچ اور ٹیکنالوجی میں دنیا سے ہمیں آگے نکلنا ہوگا. ان 3 مقاصد پہ بغیر تفریق ہم نے چلنا ہے اور کامیاب ہونا ہے. نہ ہمارا کوئی سیاسی عزائم ہے, نہ ہمارا کوئی مذہبی عزائم ہے, سوائے ان 3 مقاصد کے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے.